انسان کوئی بھی قدم اٹھائے پہلے سوچے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے اجازت اور رخصت ہے. زبان کھول لے، کوئی کلمہ بول لے، کوئی جملہ ادا کرے، کوئی بات کرے تو پہلے سوچے کہ کیا یہ بات جو ہے یہ میرے لیے درجات کی بلندی کا یا اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گی یا میرے لیے وبال جان بن جائے گی. اب اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. جو آدمی اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی فرمایا ضمانت دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے کہ میرے ساتھ وعدہ کرے میں زبان سے کوئی بولوں گا، بات کہوں گا تو سچی کہوں گا، درست کہوں گا، نیکی کی کہوں گا، خیر کی بات کہوں گا، کسی کے بھلے کی بات کہوں گا، گناہ کی بات نہیں کہوں گا، غیبت نہیں کہوں گا، چغلی نہیں کھاؤں گا. اسی طرح میں کسی کے ساتھ اس زبان سے دھوکے کی بات، فراڈ کی بات، جال سازی کی بات، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت ہے. بہت سارے مسلمان ایسے، کلمہ گو ایسے، وہ سمجھتے ہیں زبان کی بات کرنا یہ تو ایک شغل میلہ ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، صحابہ نے دریافت فرمایا آئنا لمؤاخذون بما نتکلم بہ. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم زبان سے اگر کوئی بات یا جملہ کو بولتے ہیں، کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو کل قیامت کا دن اس کا بھی مواخذہ اور پکڑ ہوگی. زبان کی وجہ سے بھی، گفتگو کی وجہ سے بھی، مکالمہ اور محادثے کی وجہ سے بھی ہمیں پکڑ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَلْ يَقُبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. فرمایا کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں الٹے منہ کر کے، اونڈے منہ کر کے ڈال دیے جائیں گے کہ ان کی زبانیں کٹی ہوئی ہوں گی. یعنی زبان کے گناہ کی وجہ سے اور زبان کی آفت کی وجہ سے فرمایا ان کا مقدر اور قسمت جو ہے وہ جہنم بن جائے گی. آج ہم اور پھر اللہ ہدایت دے کہ ہمارا میڈیا جو ہے بس گناہ، بے حیائی، برائی، گندگی، گند، فضولیات، کئی چینل ایسے، کئی پروگرام ایسے ہیں کہ گھنٹوں جو ہے وہ مسلسل چلتے ہیں اور بکواسات ہی اس پر ہوتی، فضولیات، بکواسات، گالی گلوچ، ماں بہن کی گالیاں، مذاق، ٹھٹھا، تبسکر، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، پگڑی اچھالنا، ان کا کام ہی یہ. نام کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. نام اس کو انٹرٹینمنٹ دیا ہوا ہے اور گناہ کبیرہ ہے، بغاوت ہے، اس دین حنیف سے بغاوت ہے. فرمایا بہت سارے لوگ قیامت کے دن الٹے منہ کر کے، اونڈے منہ کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کی زبانیں کٹی ہوئی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی دفعہ انسان کو جملہ کو کلمہ منہ سے بات کرتا ہے، اس کو نہیں پتا، آدمی نہیں جانتا کہ اس کلمے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کلمے پر کتنا راضی ہوتا ہے. بندے کو نہیں پتا، کہہ دیا ہے اس نے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے بندے کو جنت دے دیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح کئی دفعہ بندہ کوئی جملہ بولتا ہے، کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی کلمہ بولتا ہے زبان سے، اس کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنا گندا کلمہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کس قدر اس پر غصے اور ناراض ہوتا ہے، کہہ دیتا ہے اور اس کا مقدر جہنم بن جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ انسان ہاتھ سے زیادتی کرے، ظلم کرے، غصب کرے کسی کا، کسی پر جو ہے نا وہ ناجائز ہاتھ اٹھائے، ہاں جی تماچا مارے، قتل کر دے، وہی گناہ ہوتا ہے. عربی کا محاورہ ہے جرح الکلام اشد من جرح السہام. زبان کا جملہ اور کلمہ اور بات کہی ہوئی انسان کے دل پر ایسا زخم لگاتی ہے کہ وہ کبھی بدم نہیں ہوتا.
تیر اور تلوار کا زخم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مدم ہو جاتا ہے، لیکن کلام، بات، گفتگو کا جو زخم ہوتا ہے فرمایا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ تیر اور تلوار سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اور پھر یہ زبان ہی ہے جس کے ساتھ انسان بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو زبان سے ہی بول کر جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے، پھر جاتا ہے، وعدہ خلافی کر۔ زبان ہی تو ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل منافقت کہا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ 3 نشانیاں، اور اس کی بنیاد دیکھی جائے، اصل دیکھی جائے تو وہ آخر ہے زبان ہی۔ بات سے جھوٹ بولے گا تو زبان کے ساتھ بولے گا، وعدہ زبان کے ساتھ کرے گا تو خلاف ورزی کر، امانت رکھی جائے گی تو زبان سے ہی انکار کرے گا نا۔ بنیاد وہی ہے، زبان ہے، اس کا وبال جو ہے وہ زبان کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے نا تو انسان کے سارے جسم کے پارٹس جو اعضاء ہیں نا وہ زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھنا ہمارے بارے میں ذرا احتیاط سے محتاط رہ۔ زبان کو کہتے ہیں، جسم کے باقی اعضاء اور پارٹس جو ہے زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ان استقمت استقمنا، تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، وَإِنْ وَجَجْتِ وَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی، تیرا غلط استعمال ہوگا تو تیرا وبال ہم سب پر پڑے گا، ہم سب پر اس کا وبال پڑے گا۔ اس لیے انسان بات کرے تو بات یہ کیا ہوا کہ مسلمان آدمی، مومن آدمی ہو تو بعد میں کہے جی معذرت خواہ ہوں، زبان سے نکل گئی بات زبان سے ہی نکل دی ہے، لیکن یہ نہیں کہ مسلمان مومن آدمی ایسا جملہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے یا انسان کو جو ہے وہ جہنم میں دھکیل دے۔ اور ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنتی نہیں ہے۔ اور آج حالات کچھ اس قسم کے ہے کہ معاشرہ مسلمان ہے، ہم مسلمان معاشرے میں بستے ہیں۔ میں مبارک پیش کرتا ہوں لوگوں کو کہ جن پر اس کا ہمسایہ دائیں بائیں جو اس پر راضی اور خوش ہے، اور ہمسایہ ہمسائے سے ناراض ہے، تھانوں کچہریوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پیسے برباد کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے سے تنگ ہے، تو فرمایا وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جو اپنے ہمسائے اور پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ یار زبان محور ہے جنت، اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ تر کل قیامت کے دن جنت میں جو لوگوں کو چیز لے جائے گی نا، فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تعالیٰ کا دل کے اندر ڈر اور خوف ہے، اور حسن اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، عزت احترام کرنا ہے جی، اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، سلام پیش کرنا، ہمسائے پڑوسیوں کو تنگ نہ کرنا، رشتہ دار فیملی کے اندر جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن اخلاق۔ فرمایا یا اللہ تعالیٰ کا ڈر جنت میں لے کے جائے گا یا انسان کا اپنی اچھی عادتیں لے کے جائے گا۔ تو فرمایا جہنم میں زیادہ تر لوگوں کو کون سی چیز دھکیلے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفم والفرج، یا انسان کی زبان لے جائے گی یا انسان کی شرمگاہ انسان کو لے جائے گی، بدکاری، بے حیائی، زنا، گندے کام، فرمایا یہ انسان کو جہنم، یا انسان کی زبان کا غلط استعمال جو ہے وہ جہنم میں دے گا۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ حدیث کا مطالعہ کرو، سیرت پڑھ کے دیکھو، نہ نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی میں اور نہ نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں اپنی زبان سے کبھی کسی کو گالی نہیں، کبھی گالی نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک زبان بھی ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتی ہے۔